اور یہ صاحب آئی کم ٹو یو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو، جو بات کبھی صاحب کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ تمام تر فرسٹریشن آ رہی ہے معاشرے میں، آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بہت زیادہ، بہت حد تک ایگری کر. میں ایک دو چیزیں، ہم ایک آئی لینڈ بن گئے ہوئے ہیں بہت، میں اور آپ جیسے لوگ جو روشنیوں میں، کبھی صاحب جیسے لوگ ہیں نا، مطلب ہم نے جزیرے بنا لیے ہوئے ہیں. میرے پاس بجلی نہیں ہے، میں یو پی ایس لے لیتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں وہ جنریٹر لگا لیں گے. دنیا جہنم میں جائے، بجلی اس کی آتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں واسطہ کو فون کروں گا، ٹینکر آ جائے گا، آپ 300-400 روپے دے کے ٹینکر منگوا لیں گے. پانی 6 دن لوگوں کو نہیں آتا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. جو لوگ نہیں افورڈ کرتے، ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہے. ہم ان کے بارے میں سوچنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. میرے بچوں کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میں نے اپنے کسی بندے سے کہا، اس نے بیوی نے ایک پورا اسکول سسٹم بنا دیا، ہم نے بچوں کو پڑھا دیا. عام آدمی کا بچہ جس اسکول میں جائے، اسکول میں ٹیچر آتا ہے نہیں آتا ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پڑھاتا ہے نہیں پڑھتا، اسکول میں لیٹرین ہے یا نہیں ہے، اسکول کے اندر حالات کیسے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نہ ہم جاتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اے لیول کریں گے، اس کے بعد باہر چلے جائیں گے. ہم ٹوٹلی سیلف فوکسڈ ہو چکے ہیں. سیلف نہیں، ہمارے اندر ایک کمیونٹی ایسی بنتی جا رہی ہے. مجھے علاج کروانا ہے، میرے ڈاکٹر دوست میری کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بہت شاندار قسم کا اسپتال بنا دیا ہے. کسی نے گلبرگ میں بنا دیا، کسی نے ڈیفینس میں بنا دیا، کسی نے نہر کے اوپر بنا دیا. ہم نے جا کے اپنے پیشنٹ کو داخل کیا، 1.5 لاکھ روپے سرجن کو دیا، علاج کروا لیا. عام اسپتال سے لوگ اپنی لاش لے کے جائیں، عام اسپتال میں لوگ سر پیٹتے رہیں، دوائی ملے یا نہ ملے، انکیوبیٹر ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. جہاں اس قسم کے آئی لینڈ ہوتے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ملک قائم رہا کرتے ہیں لیکن یہ آئی لینڈ اڑ جایا کرتے ہیں. فرانس قائم رہا لیکن اس کے اندر یہ جزیرے جو بنے تھے نا، ان جزیروں کو لوگوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. ورسائی ایک جگہ تھی، پیلس چھوٹا سا تھا. اس ورسائی پیلس میں جب کنگ لوئی جو تھا نا، جب یہ لوگوں کو اس نے کہا تھا نا، اس کی بیوی نے، کہ تم لوگوں کو اگر روٹی نہیں ملتی تو تم کیک کیوں نہیں کھاتے، ٹھیک. تو اس وقت اس نے جب باہر نکل کے دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا 20-25 ہزار کا شہر ہے، یہ 2-2.5 لاکھ بندہ کہاں سے جمع ہو گیا. اور پھر لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جس کا ہاتھ نرم تھا اس کی بھی گردن کاٹ دی تھی، جس کے کالر پہ میل نہیں تھی اس کی بھی گردن کاٹ دی تھی. یہ کیفیت آنے سے پہلے یہ انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں آتا، یہ آپ جب تک ان کا ساتھ شیئر نہیں کریں گے چیزیں تو انقلاب، آپ ملک ٹھیک ہو جاتے ہوتے ہیں، ملک رہتے ہوتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو ملک کی بجائے اپنے گھر سے وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے فیملی یونٹ سے، ان کی تباہی ضرور آتی ہے. ایک وہاں ان کا جرنیل تھا، اس نے کہا تھا کہ لوگ گھاس کیوں نہیں کھاتے، اگر ان کو اتنی لگی ہوئی ہے، اگر کھانا نہیں ملتا. تو اس کے منہ میں انہوں نے گھاس بھری تھی اور اس کے بعد اس کا سر گیلٹن سے کاٹا تھا. تو یہ کیفیت، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک آپ کا پاسپورٹ ہو آپ کے ہاتھ میں، کوئی بھی ہو، اس پاسپورٹ کے ساتھ آپ دبئی کے ایئرپورٹ میں ہوں، آپ سعودی عرب کے ایئرپورٹ میں ہوں، آپ امریکہ کے یا برطانیہ کے، اب کسی بھی، اس ایئرپورٹ پہ جب پولیس والا آپ کا پاسپورٹ سائٹ پہ رکھ کے آپ سے 1 منٹ کو سوال کرتا ہے نا کچھ چیزوں کی، تو آپ کو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اپنے ملک میں یہ آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ 4 جگہ فون ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پہنچ جائے گا یا یہیں پر ہوں. آپ جب کسی جگہ اسٹریٹ میں گھوم رہے ہوں، اب آپ شانزے لیزے ہو یا کوئی ہو، آپ کبھی انسیکیور ہوتے ہیں، اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں آپ، آلویز فیل انسیکیور. آپ کو صرف یہ پتا چل جائے کہ آپ کو آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے کسی ایسے ملک کے اندر جو آپ کا ملک نہیں ہے، اور آپ کو کسی جگہ جانا ہے. میں دیکھتا ہوں اس وقت آپ کو ملک کیسے یاد آتا ہے. ہم اس چیزوں کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. میں تو حالت یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں پچھلے دنوں میں بتاؤں آپ کو، انارکلی بازار کے اندر میں گیا، اپنی بیٹی کی مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس کی وہ این سی اے میں پڑھتی ہے، تو میں شاپنگ کرنے میں پیسے نہیں تھے. اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا سر پیسے آ جائیں گے. یہ فیلنگ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو بے حسی اور لا قانونیت، یہ لا قانونی، دیکھیں لا انہی سے ڈیل کرنے کے لیے تحریک شروع کی گئی ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ عزم عالی شان کا جو بیسک پروگرام موٹو، اس کے بارے میں بتائیے. اس کا بیسک موٹو بنیادی طور پہ یہ تھا، ایک طویل عرصے سے ہمارے ہاں انڈیویجولسٹک سوچ اس قسم کی آ گئی ہے کہ ہم خانوں کے اندر بٹ گئے، کلیکٹیولی نہیں سوچتے، خانوں کے اندر بٹ گئے کہ میرا گھر ٹھیک رہتا ہے، باقی جائے جہنم میں. ٹھیک. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ تعصب ہے نا، خواہ وہ بلوچ کا ہو، پٹھان کا ہو، پنجابی کا ہو، سندھی کا ہو، یہ تعصب رکتا نہیں ہوتا. جب آپ پنجاب کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ نیچے شہر کے لیول پہ آتے ہیں، یہ گجراتی ہے. جب گجراتی کے لیول پہ آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ چٹھا اور چیما ہے، اب میں چیمے کو نہیں چھوڑوں گا. جب چٹھے اور چیمے سے چیمے پہ آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ چیمے کی فلاں گوت ہے.
میں نے بلوچستان کے اندر 24 سال گزارے, میں نے دیکھا ہے جب وہ بلوچ کے لیول سے نیچے اترتے تھے تو پھر بروئی بلوچ پہ آتے تھے, جب بروئی پہ آتے تھے تو پھر بنگل دئی اس پہ آتے تھے, بنگل دئی پہ آتے تھے شاوزئی اور سوریزئی, پھر ایک دوسرے ہو کے سوچنا ہم نے بند کر دیا. دیکھیں ایک بات, نواب بگٹی کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے بات کی کہ تم, میں سب پنجابی بولتے تھے, پنجابی کے بارے میں بات کی, انہوں نے کہا پنجاب کی پولیس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی پنجاب کی پولیس کو پنجابیوں کو تنگ کرتے نہیں دیکھا, آپ کو تارے یاد آ نکل آنکھوں میں تارے ناچنے لگے, جو پنجابیوں کے ساتھ پنجابی پولیس خود کرتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے اپنے نطفے پہ اختیار ہوتا تو میں پتہ نہیں کسی اور گھر میں پیدا ہوتا. زبان اور علاقہ اور کلچر آدمی چوائس سے نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ اس گھر میں پیدا کرتا ہے جس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں, اس پہ لڑتے ہو. جی بالکل. مجھے کسی کی آپشن ملی تھی میں پنجابی بنوں یا بلوچ بنوں یا سندھی بنوں یا کچھ اور چیز, مجھے اس گھر میں نازل کر دیا گیا کہ تم نے جہاں رہنا ہے. شعوبم و قبائل لتعارف, ہم نے تمہیں صرف تعارف کے لیے قبیلوں میں اور گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ تم کیسے ہو. جو صرف اللہ نے پہچان کے لیے نازل کی ہے, جب ہم اس پہ لڑتے ہیں, یہ کوئی آج نئی کہانی نہیں ہے. یورپ 100 سال کی جنگ لڑ چکا, 125 سال کی وار آف روزز ہے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان. رنگ بھی ایک تھا, آنکھیں بھی ایک تھیں, زبان بھی ایک تھا, علاقہ بھی ایک تھا, زبان مختلف تھی, زبان پہ لڑے تھے. ٹھیک, یہ فرینچ ہے اور یہ انگلینڈ ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار, یہ سارے کے سارے ریلیجن بھی ایک تھا, سارے کرسچن تھے. اور پھر جب ریلیجن پر لڑے اور اس سے بڑا اینگلیکن چرچ اور جس لوگ لڑے ہیں رومن کیتھلکس, ایک ٹائی پہنتا تھا اور ایک مفلر پہنتا تھا. ٹائی والا مفلر کی گردن اڑا رہا تھا, مفلر والا ٹائی کی گردن اڑا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں تک نوبت نہ پہنچے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہ یوتھ ہماری ہم سے بہت بہتر ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. ہماری یوتھ میں جھوٹ نہیں ہے, ہم جھوٹ بولتے تھے. ہماری یوتھ منافق نہیں ہے, ہم منافق نسلوں میں سے تھے, ہم نے بہت منافقتیں کی ہیں. ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے بین میں کلیئر ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری ایک بیٹی نے, وہ ایک بہت اے لیول میں پڑھتی ہے, اس نے مجھے آ کے بتایا, اس نے کہا کہ ابو آج ایسا ہوا کہ ایک بچے نے اچانک بات کی کہ یہ کوئی ملک ہے کہ جس کے اندر بجلی چلے جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور سانس لینے کو, کہتی کہ پوری کی پوری کلاس سو پیٹریوٹکلی اس کے پر پڑی ہے, اس کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ اس کو جینا مشکل ہو گیا. نہیں سن سکتے. میری جو مجھے میل آتی ہیں کالمز کے اوپر, ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. میری نسل منافق نسل ہے, یوتھ ہوتی ہے. وہ مجھے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, ہمیں بتا دو صحیح. ہم نے بتایا ہی نہیں اس نسل کو, ہم وہ ظالم لوگ ہیں جب ہم نے بتایا ہی نہیں کہ تم کیا کرو گے. مگر کبھی صاحب آپ بھی اس بات سے شیور کہ ڈیفینیٹلی اگری کریں گے کہ ہماری یوتھ بہتر ہے. انہوں نے جتنی بھی باتیں کی اور یار صاحب نے اس قدر خوبصورت باتیں ہیں, آپ دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارا فرد سوچ کیا رہا ہے. جی وہ کیا ہے کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے, ہر شخص سوچتا ہے سارا شہر جلے میرا گھر نہ جلے. یہی ہے خوبصورت بات کی ہے. اسی بات پہ ہم یوتھ کو ہم نے کہنا کیا, دیکھیے سب یہ جو عزم علی شانی جو اگر ہم 1 مہینے یا 2 مہینے یا 6 مہینے تک صرف یوتھ اور بچوں کے لیے فوکس کریں گے, جی تو پھر ڈیفینیٹلی, اور خاص طور پہ بچوں کو کہ ہم ان کی تربیت کیا کریں, ان کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں. 2 مرغے نہیں لڑتے جیسے آپ, اور اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. روز ہم دیکھتے ہیں ان کو لڑتے بڑے, اور وہ پڑھے لکھے لوگ. خدا کے لیے پڑھے لکھے لوگوں سے کہیے پڑھی لکھی باتیں کریں. کبھی صاحب ہمارے اس پہ ہم اور بات کر سکتے ہیں, اس شو کا ختم ہو گیا ہے وقت بالکل. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اوریہ صاحب اینڈ کبھی صاحب. جی ناظرین, جانے سے پہلے آپ سب کے لیے میسج کہ آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم پٹھان بن کے, سندھی بن کے, پنجابی بن کے یا بلوچی بن کے نہیں سوچیں گے, بلکہ پاکستانی بن کے سوچیں گے. اللہ حافظ.